بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 50 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا الدرس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کی مشقوں کا سلسلہ جاری تھا۔ تو آج ہم اس کی 11ویں مشق پڑھیں گے صفحہ نمبر 105 سے۔ کہتے ہیں التدریب الحادی عشرہ، 11ویں مشق۔ تو کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ہم درجہ کے ساتھ سوال و جواب کا تبادلہ کیجیے۔ تو اب یہ مشق اس انداز میں تو ہمیں حل کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی کہ سوالات بھی بنانے پڑیں، جوابات بھی بنانے پڑیں۔ ہاں یہ ہے کہ کئی الفاظ ہمیں نئے دیے جا رہے ہیں، تو ہمیں الفاظ معانی سیکھنے کو ملیں گے، اور ان کی پریکٹس کہ ہم زبان سے ان کو بار بار دہرائیں اپنے درجہ فعلوں کے ساتھ، تاکہ یہ ہماری زبان میں روانگی آئے۔ تو ہم نے تقریباً آدھی کتاب پڑھ لی ہے، تو اگر ابھی تک سستی دکھا رہے ہیں آپ درجے میں، تو اس سے آپ کو کما حقوق فائدہ نہیں ہوگا تکلم میں، جب تک کہ آپ اس کی تکرار نہیں کریں گے۔ تو کوئی اپنا ضمیل چنیں، سلیکٹ کریں، تو اس کے ساتھ پریکٹس کریں۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ تو جو پریکٹس ہے یہ بندے کو کامل کر دیتی ہے، اچھا مطلب مکمل کر دیتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں ما بک، آپ کو کیا ہوا؟ تو اب کیا ہوا ہے، تو اس کے دو تعبیریں دو انداز میں آئیں گی، ایک تو اندی اور لدیہ والی، ٹھیک ہے، ایک آگے اشعر اور اعانی والی۔ اس میں بھی گردانوں کا تھوڑا سا ٹچ ہے، تو جس کو تقریباً ماضی مضارع کی گردانیں آتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بالکل آسان ہو جائے گی۔ تو پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ما بک، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں عندی انسداد الانف، انف کہتے ہیں ناک کو، انسداد کہتے ہیں بند ہونا۔ جس طرح آپ نے لفظ پڑھا ہوگا مطالعہ کرتے وقت بھی، کہ برے کاموں کا سد باب کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کا جملہ آتا ہے سد باب۔ تو مطلب وہی ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کا یا کسی بھی برے کاموں کا جو سد باب کرنا، مطلب روک تھام کرنا، دروازہ بند کرنا۔ تو سین دال دال یہ مادہ ہے اس کا، انسداد میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا ناک بند ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے میرا ناک بند ہے۔ تو یہ عام طور پر ہو جاتا ہے جب یہ نزلہ وغیرہ یا اس طرح کچھ کہہ دیتی نا، اور عام طور پر سردیوں میں ہوتا ہے۔ آگے دوسری تعبیر کہتے ہیں اشعر بالتہاب حلقن، حلق کو کہتے ہیں گلے کو، اور بالتہاب یہ سوزش کو کہتے ہیں، خراش، سوزش۔ تو اشعر یہ محسوس کرنا، فیل کرنا۔ تو کہتا ہے کہ میں گلے کی سوزش فیل کر رہا ہوں، مجھے گلے کی سوزش کا مسئلہ ہے۔ تو آگے فیمیل کو سوال ہو رہا ہے ما بکی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ تو عندی یا لدیہ یہ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی جگہ یہ عرض کیا ہے کہ عندہ اور یہ یا ضمیر یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، عندہ الگ ہے اور یہ یا ضمیر متکلم کی۔ تو اسی طرح اگر غائب کی ضمیر ہوتی تو پھر عندہ ہو، مونس کی ہوتی تو عندہ ہا، تو یہ اس طرح یہ چینج ہوتی رہے گی۔ تو ان دی یہ واحد متکلم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح لدا یہ الگ چیز ہے، اور ساتھ میں یا ضمیر یہ الگ چیز ہے، تو یوں یہ مرکب ہے دو چیزوں کا۔ تو لدیہ پھر آگے ان کا آپس میں ادغام ہو گیا، تو لدیہ میں یا ایک متکلم کی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی جگہ پر مذکر غائب کی ضمیر ہوتی تو ہونا تھا لداہو، مونس کی ہوتی تو لداہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو سامنے فیمیل سے سوال جب ہوا تو وہ کہتی ہے لدیہ حساسیت الصدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، حساسیہ یہ یہاں پر وہ حساس کے معنی میں نہیں، یہاں پر الرجی کے معنی میں، اور ویسے بھی سکین کے اوپر کوئی مسئلہ ہو تو یہ سمجھے کو سینسٹیو ہو جاتی ہے، تو معنی ملتا جلتا ہی ہوگا۔ تو کہتی ہے کہ مجھے سینے کی الرجی ہے، ٹھیک ہے، چیسٹ الرجی ہے، سینے کی الرجی ہے۔ آگے تعبیر ہے اعانی من حساسیت الوجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، حساسیہ وہی معنی جو بھی پڑھا آپ نے الرجی۔ تو اعانی کے کئی معنی کیے جا سکتے ہیں، مطلب جس طرح جھیلنا، برداشت کرنا، سامنا کرنا یا مبتلا ہونا، ٹھیک ہے۔
تو یہ شکار ہونا، تو یہ کئی معنی میں کیا جا سکتا ہے وہانی کا ترجمہ۔ تو یہ سارے معنی ذہن میں رکھ لیں تاکہ آگے یہ کرنے آسان ہو۔ تو کہتی ہے کہ میں چہرے کی الرجی جھیل رہی ہوں، یہ چہرے کی الرجی کا سامنا کر رہی ہوں، یا چہرے کی الرجی میں مبتلا ہوں یا شکار ہوں۔ آگے سامنے مخاطب سے سوال ہوا، بیما تشعر، آپ کو کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے عندی رشح، مجھے زکام ہے۔ اب رشح زکام کے معنی میں ہے، اور زکام کے لیے زکام لفظ بھی آتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، آگے آئے گا۔ تو عندی رشح یا عندی زکام، مطلب مجھے زکام ہے، مجھے رشح ہے۔ تو آگے کہتا ہے اعانی من غثیان، غثیان کہتے ہیں متلی کو، تو کہتے ہیں میں متلی کا شکار ہوں، مجھے متلی ہو رہی ہے۔ بما تشعرین، تو یہ واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ، کہتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ تو حرارت کہتے ہیں، ویسے تو گرمی کو کہتے ہیں درجہ حرارت، تو جسم کا جو درجہ حرارت بڑھ جائے تو اس کو بخار کہتے ہیں، فیور، تو یہاں پر اسی معنی میں ہے۔ تو مرتافیہ تو مرفوع ہونا، بلند ہونا، ٹھیک ہے، تو مرتفیہ مطلب اوپر ہونا، بلند ہونا، اوپر چڑھا ہوا ہونا، تو مطلب جو نارمل رینج ہے تو اس سے اوپر ہے، تو مطلب ہائی ہے۔ تو حرارتی مرتافیۃ، میرا درجہ حرارت مراد ہوگا میرا بخار، مجھے سخت بخار ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے تیز بخار ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، میرا بخار تیز ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور میرا بخار بلند ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اشعر بقشعریر، تو قشعریر کہتے ہیں کپ کپی کو، راشا کی بیماری ہونا، یا ویسے بھی بعض اوقات کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو کپ کپی تاری ہونا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے کپ کپی ہو رہی ہے، یا میں کپ کپی فیل کر رہا ہوں، راشا فیل کر رہا ہوں۔ سامنے سے سوال ہو رہا ہے ما اصابک، آپ کو کیا ہوا؟ کہتا ہے لدی حمہ، حمہ بخار کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وعانی من الحمہ، میں بخار میں مبتلا ہوں۔ اس کی دیگر تعبیریں اوپر میں نے عرض کی ہیں وعانی کی۔ آگے فیمیل سے سوال ہوا ما اصابکی، آپ کو کیا ہوا؟ کہتی ہے لدی حرارت عادیہ، حرارت کا وہی معنی جو اوپر ہوا تھا، حرارت بخار کے معنی میں، اور عادیہ نارمل، مرتافیہ کے اوپر ہوا تھا بلند، زیادہ، تیز، تو عادیہ یعنی عادتاً جو ہوتا ہے نارمل، تو کہتی ہے کہ مجھے نارمل بخار ہے، نارمل تھا۔ وعانی من درجات حرارت مرتفعۃ، کہتی ہے کہ مجھے میں سخت درجہ حرارت برداشت کر رہی ہوں، جھیل رہی ہوں، مطلب سخت بخار میں مبتلا ہوں، سخت بخار کا سامنا کر رہی ہوں، اس کا شکار ہوں۔ آگے تھرڈ پرسن غائب کے لیے سوال ہے ما بھی، ما بھی، اس کو کیا ہوا ہے؟ تو جواب میں بھی سیم سیگا تھرڈ پرسن کا آئے گا، ضمیر آئے گی، حرارتہ منخفضہ، منخفضہ یہ جھکنے والے کو کہتے ہیں، تو درجہ حرارت جھکا ہوا ہو مراد کم، تو سوال ہوا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا درجہ حرارت کم ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ لو ہے، کم ہے۔ آگے کہتے ہیں یشعر بانخفاض حرارت الجسم، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہو جائے گا کہ اس کے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہے، یا وہ درجہ حرارت وہ جسم کے درجہ حرارت کو کم محسوس کر رہا ہے، یا کمی محسوس کر رہا ہے، اس کے درجہ حرارت کم ہے۔ تھرڈ پرسن غائب کے لیے سوال ہے ما بیہا، اس کو کیا ہوا ہے؟ لدیہا حرارت مرتفعۃ، تو کہتے ہیں اس کو سخت بخار ہے، تیز بخار ہے، یا اس کا درجہ حرارت زیادہ ہے۔ تو اب یہ سیم آگے مونس کا سوال سیکھا ہے، یہاں ضمیر بیہا اور لدیہا میں مونس کی تھی، تو آگے سیگا بھی توانی، یہ مونس کے لیے غائب کا سیگا، اور سیگا سیم توانی یہ انتا کے مقابلے میں بھی آ سکتا ہے، وہاں پر ہوگا واحد مذکر مخاطب کا، حاضر کا۔ دوبارہ کہتے ہیں توانی من ارتفاع درجات الحرارت، درجہ حرارت کے بلند وہ محسوس کر رہی ہے، یا فیل کر رہی ہے، جھیل رہی ہے درجہ حرارت کی بلندی سے، یعنی اس کا درجہ حرارت زیادہ ہے، وہ زیادہ درجہ حرارت یا زیادہ بخار میں مبتلا ہے۔ آگے ما بکا، آپ کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں انا مصاب بالحمى، مجھے بخار ہے، میں بخار میں مبتلا ہوں، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔
آگے ایک نیا طریقہ کہتے ہیں لست علی ما یرا، میں ٹھیک نہیں ہوں، انہیلدی ہوں، ٹھیک ہے. اور آج کل کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے. جس طرح کہ ہماری روزمرہ کی روٹین ہے، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، بیٹھنے کی، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں جو صحت دے تو وہ اس کے دین کو پڑھنے پڑھانے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.